اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الناس سے ہے۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ سورۃ الناس اور سورہ فلق دونوں کی فضیلتیں اکٹھی احادیث میں آئی ہیں اور دونوں اکٹھی ہی نازل ہوئی ہیں، تو پہلے ان کی فضیلت سن لیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن جیسی آیات میں نے نہیں دیکھی، یہ فرما کر آپ نے سورہ فلق سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین پناہ مانگنے والی چیزیں نہ بتاؤں جن سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ دونوں معوذتین ہیں۔ ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ فلق سورۃ الناس کو۔ معوذتین کا معنی جن کے ذریعے پناہ مانگی جائے، یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف الفاظ کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ فلاں چیز سے میری حفاظت فرما، لیکن 2 صورتیں نازل ہوئی تو پھر آپ نے اور پناہ کی دعائیں اور الفاظ چھوڑ دیے اور آپ انہی کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین یعنی سورہ فلق سورۃ الناس پڑھ کر جسم پر دم کر لیتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے تھے، پھر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان صورتوں کا یہ تو ان کی اہمیت ہو گئی ہے، تو اب ان کا شان نزول سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی وہاں حسد میں مبتلا تھے، تو انہوں نے آپ پر جادو کیا۔ لبید ابن عاصم یہودی تھا اور اس کی بیٹیاں تھیں، وہ جادو میں شریک تھیں، انہوں نے جادو کیا، وہ جادو آپ پر ہو گیا۔ اور جادو کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کام بھول جاتے تھے۔ ایک کام آپ نے کر لیا ہوتا تو آپ سوچتے کہ شاید میں نے نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا ہوتا تو خیال آتا شاید میں نے ایک کام کر لیا، اور جسم پر ایک وزن و بوجھ رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والے سارے پریشان تھے، یہ کیفیت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ پھر آپ سوئے ہوئے تھے رات کو، تو آپ نے پھر صبح عائشہ کو بتایا کہ رات میں سویا ہوا تھا اور 2 فرشتے آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سرہانے والے نے 35 والے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان پر جادو ہے۔ تو پھر پوچھا کس نے کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ پھر پوچھا کس چیز پر کیا ہے، تو فرشتے نے بتایا کہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کر کنگھی کے دندانوں پہ گریں لگائی گئی تھی، بالوں سے 11 گریں لگائی گئی تھی، پھر ان کو کھجور کی چھال میں بند کر کے بیر زروان ایک کنواں تھا تو اس کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیا تھا، خشک کنواں تھا، وہ پانی تھا اس کے اندر لیکن اس کے اندر رکھ دیا تھا۔ تو آپ صبح بیدار ہوئے، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو چند صحابہ کرام اور بھی تھے، جاؤ وہاں سے اس کنویں سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، وہ لے کے آئیں۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ موم کا ایک پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، گڑی ہوئی تھی اندر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے صورتیں آپ کو سنائی، آپ نے پھر وہ چیزیں منگوائیں، واقعی وہ چیزیں وہاں تھیں، اور پھر 11 گریں لگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں صورتوں کی آیتیں بھی 11 ہی ہیں۔ تو پھر آپ نے منگوا کر ایک آیت پڑھی اور ایک گرہ کھول دی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھول دی۔ اس طرح آپ نے 11 آیات پڑھی اور 11 گرہیں کھول دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے آخری گرہ کھولی، ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے کوئی وزن اتر گیا ہو اور میں کسی بندش سے آزاد ہو گیا ہوں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ تفصیلات فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا خدا نہ خاص کر کوئی جادو اگر ہو جائے تو وہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ سورہ فلق سورۃ الناس یا آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ختم کرنے کے لیے یہ 2 صورتیں ہی نازل ہوئی تھیں، تو بہت اہم صورتیں ہیں یہ، اور اس سے معلوم جادو برحق ہے۔
بعض لوگ جادو کو مانتے ہی نہیں، یہ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیسے ہو گیا، یہ حضور ہو نہیں سکتا تھا، آپ تو دعائیں پڑھتے تھے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو پھر جادو ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری اثار میں طاری ہوتے تھے، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور اسی طرح بیمار بھی ہو جاتے تھے، بخار ہو جاتا تھا، زخمی بھی ہو جاتے تھے، تو اس لیے ان چیزوں کا طاری ہو جانا کوئی نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اور جادو کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ مخفی، لکھا ہے علماء نے کہ ہر وہ مخفی اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، بظاہر کی وجہ معلوم ہو ہی نہیں رہی، وجہ ہے ہی نہیں، اس میں بظاہر سر میں درد ہے، بی پی اس کا ٹھیک ہے، شوگر اس کا ٹھیک ہے، خشکی نہیں ہے، دماغ میں کمزوری نہیں ہے، لیکن سر میں درد ہے، جسم میں وزن اور بوجھ ہے، بظاہر کی وجہ نہیں ہے، ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں اس کے، تو ایسی اکثر جو بیماری ہوتی ہے جادو، لیکن جادو بہت کم ہوتا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ ذرا سر میں درد ہو جادو ہے مجھے، جی کام نہیں چل رہا ہے، ایک آدمی اپنے کام میں سستی کرتا ہے، مجھے جادو ہے، یا بعض ڈاکٹروں کی بیماری سمجھ نہیں آتی، اکثر ایسی ہوتا ہے، جادو بہت کم ہوتا ہے، اکثر جادو ہوتا نہیں ہے، لیکن جادو کا وجود ہے، وہ برحق ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ہوتا نہیں ہے۔ یہ ان دو صورتوں کی ذرا تفصیل تھی اور شان نزول تھا۔ بہرحال اس کا سبق یہ ہمارے لیے کہ تو اللہ کی پناہ مانگیں یہ صورتیں پڑھ کے نقصان دہ چیزوں سے۔ نمبر 2، سونے سے پہلے یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، یہ سنت بھی ہے اور اس میں بندے کی حفاظت بھی ہے۔ اب دیکھیں ان صورتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور تفسیر مختصراً اور عرض کر دیں درمیان میں۔ سورۃ الناس پہلے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل فرما دیجیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من کا معنی سے، شر کا معنی شر برائی سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کی، الخناس پیچھے ہٹنے والے کی، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ کا معنی برا خیال، فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگ سکھائی ہے۔ آدمی کو ایک تو ندامت ہوتی ہے مستقبل ماضی کاموں کے بارے میں، کاش میں کام نہ کرتا، کاش میں کام کر لیتا، ندامتیں ہوتی ہیں، سوچتا ہے، جب آدمی سوچتا ہے تو فکر ہوتی ہے کاش میں پہلے پچھلے سال، پچھلے مہینہ، بچپن میں، جوانی میں یہ کام کر لیتا، میں نے نہیں کیا۔ نمبر دوسری بندے جو پریشان کرتی ہے وہ ہوتی ہے مستقبل خطرات، مستقبل کے خطرات، یہ حادثہ پیش نہ آ جائے، واقعہ پیش نہ آ جائے، یہ کام کیسے ہوگا، امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں میں، ہاں جی یہ سارا کام کیسے ہوگا۔ تو ماضی کی جو ندامتیں ہیں تو ان سے آدمی عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے توبہ کرے، اور مستقبل خطرات سے بچنے کے لیے بندہ استعاذہ کرے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ تو پناہ سکھائی اللہ نے کہ مجھے دعا کرو کہ اللہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں، کون ہے لوگوں کا بادشاہ؟ اللہ، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ برا خیال ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وہ کون ہے جو برا خیال دل میں ڈالتا ہے ہمارے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس سے یہ فرمایا کہ بعض لوگ جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتے ہیں، بعض ان میں جنات میں سے اور بعض انسانوں میں سے ہیں، دونوں قسم کے لوگ دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں، جنات بھی اور انسان بھی۔ انسان پہ اعتماد کرتا ہے، لیکن جو آدمی دیندار نہیں ہوتا اور اس نے دین کے علم حاصل نہیں کیا ہوتا، اس کی صحبت اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ مشورہ دے دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں مشورہ، اکثر وہ صحیح نہیں دیتا، جان بوجھ کے یا غلط فہمی کی وجہ سے۔ اور انسان برا خیال دل میں ڈالتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اور انسان سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کے جب دل میں برا خیال آتا ہے تو اس سے برا کام کرتا ہے، انسان برے کام کرتا ہے تو رزلٹ برا آتا ہے۔ اور شیطان بھی دل میں برا خیال ڈالتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کو ملنے کے لیے آئیں، رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ذرا دور تک گئے تو راستے میں 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ نے بلا کر فرمایا کہ بھئی یہ میری بیوی صفیہ تھیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ یعنی انہوں نے سوچا کہ شاید آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سوچیں گے، پتہ نہیں حضور رات کو کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے
آپ بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شک نہ ڈال دے کہ نہیں پاک دیکھو رات کو عورت ساتھ جا رہا ہے، پتہ نہیں کون عورت تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوشش کرے کہ بدگمانی کے کاموں سے بچے، کہ ایسا کام ہو جائے جہاں لوگوں کو شک پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، وضاحت کر دے وہاں۔ اور نمبر 3، آدمی بدگمانی کس سے نہ کرے، یہی سوچے کہ اپنی محرم عورت ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، خالہ پھوپھی ہوگی، اس کے ساتھ انسان جا رہا ہوگا۔ تو بہرحال انسان اپنے دل کے خیالات کی نگرانی کرے اور اپنے خیالات کو سوچتا رہے کہ وہ خیالات قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا خلاف ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو برے خیالات ہیں وہ، اور ان کا عمل انسان نہ کرے۔ اگر وہ خیالات جائز ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، پھر ان کا عمل کر لے۔ اگلی صورت، قل اعوذ برب الفلق، قل فرما دیجیے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، فرما دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کا رب اللہ ہی ہیں۔ من شر ما خلق، من شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر، اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب وقب وہ پھیل جائے، اور اندھیرے کے یا اندھیری رات کے شر سے میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر، اور شر سے، النفاثات پھونکنے والیوں کے فی العقد گرہوں میں، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ تو صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کے رب کیوں؟ صبح جب پھیلتی ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی میں سب چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں۔ صبح کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ اور کسی سے پناہ مانگی گئی ہے؟ مخلوق کے شر سے۔ ہمیں فائدہ ہی مخلوق سے پہنچتا ہے، نقصان ہی مخلوق سے پہنچتا ہے۔ فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، اساتذہ، ہمارے محسنین جن سے ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے، جو محسنین ہمارے، ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور جو بدخواہ حاسد ہیں، دشمن ہیں، تو ان سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو آدمی ان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے پناہ مانگے گی، رات کے شر سے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ دن میں اتنے حادثات اور ڈاکے چوریاں نہیں ہوتی، قتل نہیں ہوتی، رات کو ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی کارروائی کروں اور اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس لیے خاص طور پہ آدمی کوشش کرے اندھیرے میں نہ جائے بلا ضرورت، اور رات کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور رات کو اپنی حفاظت کی خاص طور پہ کوشش کرے۔ خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ احتیاط ہے۔ اور گرہ پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو عورتیں گرہ لگا کے جادو کرتی ہیں، جیسے پیچھے واقعہ میں گزرا ہے کہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے نئی پاک کے بال لے کر کنگے کے دندانوں پہ گرہ لگائی تھی، تو ان کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ جادو مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن عورتیں زیادہ ان سے مصروف ہوتی ہیں۔ طویل گھنٹے میں جادو میں عورتیں زیادہ مصروف ہوتی ہیں، کیونکہ وہم، ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے اور وہم کی مریض زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بیماری ہوئی، کس نے کچھ کرا دیا، کس نے کچھ، میرا حساب کرو، کس نے کچھ کرا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ جادو بھی اکثر رات کو ہی کرتے ہیں لوگ، اس لیے اللہ کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ آدمی نہ ڈرے، بے خوف نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہیں جی، اللہ کو منظور ہو کر ہو جاتا ہے۔ اور حاسد کی شر سے وہ حسد کرے، تو حاسد کے شر سے پناہ مانگنا سکھائی گئی ہے۔ حسد کیسے کہتے ہیں؟ کسی کے پاس دین دنیا کو نعمت دے کے تمنا کرنے سے نعمت چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے عزت دی، دولت دی، شہرت عطا فرما دی، اچھا مکان دے دیا، اچھی گاڑی، ترقی دے دی، تو کہنا سے کیوں مل گئی چیز چھین جائے اس سے، دل میں خیال آنا حسد ہے، اور یہ حرام ہے اور بہت خطرناک چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسد یاخذ الحسنات کما تاخذ النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو کھا کر راکھ کر دیتی ہے۔ لکڑی کتنی مضبوط ہوتی ہے، بڑا درخت سوچیں آپ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اسے آگ لگا دو مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، راکھ بن جائے گی اس کی۔ تو حسد نیکیوں کو بندے کھا رہا ہے، جو حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ کسی کو اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ برا نہیں ہے۔ نمبر 2 سوچیں کہ اس کو اللہ نے کسی نعمت سے خوش ہو کر نعمت دی ہوگی، اس کی کسی نیکی سے خوش ہو کر، کہ اس کو آزمائش کے لیے دی ہے، مجھے جلنے کڑنے سے کیا ہوگا، میرا نقصان ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس سے حسد پیدا ہو جائے اس کے لیے دعا کریں، اور بار بار سوچیں کہ اللہ نے چیز دی ہے، میں نے تو نہیں دی، میں کیوں پریشان ہوں اس کی وجہ سے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ ہم تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اور حضور آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے،
بھائی تو ہمارے خاندان سے نہیں، کیوں ایمان لے کے آئے؟ اس لیے ایمان نہیں لائے وہ. تو حاسد کو حسد جو ہے وہ اچھے آدمی کے اچھائیوں کو دیکھنے اور ان سے مستفید ہونے سے روک دیتا ہے. اس لیے آدمی حسد میں مبتلا نہ ہو. غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حسد سلگتی ہوئی آگ ہے. جس بندے میں حسد ہوگا تو جل تک اڑتا رہے گا، پریشان رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، اپنے کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا. اس لیے حسد سے بچیں. جب بھی اس طرح خیال آئے حسد نہ کریں، کیونکہ وہ حسد کی باتیں کرے، فلاں آدمی پہلے کتنا غریب تھا، کتنا مالدار ہو گیا، دیکھو جی فلاں آدمی کچھ نہیں تھا، بہت کچھ اس کے پاس آ گیا، دیکھو جی. یہ باتیں اکثر حسد کے کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں منع کرنا ہے کہ بھائی حسد نہ کریں، محنت کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، جس کو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں برا نہ سوچیں. تو یہ ان دو صورتوں کی جامع تفسیر ہے، یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.